وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون۔ آپ دیکھیں گے یہ مدخل جو کتاب التوحید کا ہے، اس میں مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے توحید کے تقاضوں کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ایک آدمی اپنی زبان سے صرف لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے اور اس کی زندگی میں توحید کے تقاضے نہ ہوں، عمل صالح نہ ہوں، وہ نیک عمل نہیں کرتا اور یہ سمجھتا ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ کا اقرار ہی مجھے جنت میں لے جائے گا، مجھے پھر کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ سب سے بڑی اس کی غلط فہمی ہوگی۔ اور مؤلف نے یہ بتایا کہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ توحید کو جاننے کے بعد اس کے تقاضوں کو آپ اپنی زندگی میں لائیں، اس کے مطابق آپ عمل صالح اختیار کریں۔ توحید کے تقاضے دو حصوں پر مشتمل ہیں بنیادی طور سے۔ نمبر ایک، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا۔ نمبر دو، اللہ رب العالمین کے علاوہ جن لوگوں کی بھی عبادت کی جا رہی ہے، چاہے وہ فرشتے ہوں، انبیاء ہوں، صالحین ہوں، درخت ہوں، جانور ہوں، ان تمام عبادتوں کو انکار کر کے ان تمام کی عبادتوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرنا، غیر اللہ کی عبادت سے اپنے آپ کی حفاظت کرنا، طاغوت سے بچنا جسے ہم کہتے ہیں۔ یہ دو بنیادی طور سے تقاضے ہیں جس کی تفصیل انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسی کا تذکرہ کیا، کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اور انبیاء کو یہ حکم دے کر بھیجا کہ تم لوگوں کو کہو کہ اے لوگو تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ پہلا تقاضا ہے۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یہ دوسرا تقاضا ہے کہ تم طاغوت سے بچو۔ طاغوت کیا ہے؟ آگے اس کی تفسیر آ رہی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ توحید کا سب سے پہلا تقاضا صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے۔ اب عبادت کہتے کس کو ہیں؟ اس سلسلے میں اہل علم عبادت کی دو تعریفات کرتے ہیں۔ وہ دو تعریفات عبادت کے جتنی بھی عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ وہ دو تعریفات اگر آپ جان لیں گے، ان کی تفصیلات کی روشنی میں سمجھ لیں، عبادت کی اور جتنی بھی قسمیں پائی جاتی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم دیا، جس کا حکم نبی نے دیا، وہ تمام کی تمام عبادتیں اسی میں جا کر سمٹ جاتی ہیں۔ سب سے پہلی تعریف علماء یہ کرتے ہیں، التذلل والخضوع للہ تعالی بامتثال اوامرہ واجتناب نواہیہ محبتا وتعظیما۔ اس کا سادہ سیدھا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو بھی کام کرنے کا حکم دیا ہے اور جو کام کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، منع کردہ چیزوں سے رک جانا، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا اس کو بجا لانا۔ کیسے بجا لانا؟ پورے تذلل کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ کہ ہم اللہ رب العالمین ہی عبادت کا مستحق ہے اور ہم سب اس کی عبادت کے مکلف ہیں، ہم ذلیل ہیں، ہم فقیر ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ ذلت اور رسوائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم کردہ جو اللہ تعالیٰ کے جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کو بجا لانا، اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے بچ جانا۔ محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہو اس کے دل میں، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کی بھی محبت اس کے دل میں ہو، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں کی نفرت اس کے دل میں ہو، اور اللہ رب العالمین کی تعظیم، اللہ رب العالمین کے عظمت، اس کے جلالت کے اعتقاد کے ساتھ اللہ کے اوامر کو بجا لانا، اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو اجتناب کرنا۔ یہ تعریف ہے عبادت کی، جس کو عبادت کہا جاتا ہے یا تعبد کہا جاتا ہے، اس کو عبادت یا تعبد کہا جاتا ہے۔ دوسری تعریف اہل علم اپنی ہر کتاب میں تقریباً نقل کرتے ہیں، جو تعریف شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔
अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह इबादत की तारीफ करते हुए कहते हैं, इस्मुन जामिउन लिकुल्ली मा युहिब्बुहु अल्लाहु व यरदाहु मिनल अक़वाली वल अफ़आली अज़्ज़ाहिरती वल बातिना। ये तारीफ है अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की, जो जामे तारीफ है। तारीफ का क्या मतलब है? सादा सीधा मतलब ये है कि इबादत हर उस कौल का नाम जो हम अपनी जबान से अदा करते हैं, या हर उस काम का नाम है जो हम करते हैं, कोई भी काम जो हम करते हैं, कोई भी बात हम अपनी जबान से निकालते हैं, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद करता है, राजी होता है, चाहे उसका ताल्लुक हमारे दिल से हो, बातिन से हो, या उसका ताल्लुक जाहिर से हो, यानी आज़ा और जवारे से जो हम करते हैं। ये इबादत का मफहूम है, तारीफ है, अल्लामा इब्न तैमिया ने बयान की। सवाल ये है कि सिर्फ यही तारीफ इबादत के इंट्रोडक्शन के लिए, इबादत के तारुफ के लिए काफ़ी है, या दोनों तारीफें जो है ज़रूरी हैं इबादत के तारुफ के लिए? तो याद रखें, ये दोनों तारीफें अपनी जगह ज़रूरी हैं। दोनों तारीफों में फ़र्क क्या है, मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। पहली जो तारीफ की गई थी, उस तारीफ का ताल्लुक बंदे के फेल से है। उस तारीफ का ताल्लुक बंदे के फेल से। हमने कहा कि अल्लाह ताला के अवामिर को बजा लाना, कौन बजा लाएगा? बंदा बजा लाएगा। तो उस तारीफ का ताल्लुक बंदे के अपने फेल से है, मुकल्लफ के फेल से है। अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की जो तारीफ है, इस तारीफ में बंदे का फेल का दखल नहीं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको पसंद करता है। इसकी मिसाल मैं आपको बताना चाहता हूं, वाज़ेह तौर से समझ में आए। मिसाल के तौर पर नमाज है, नमाज इबादत है, नमाज बिल्कुल इबादत। हम जो घर से या कहीं से हम आते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, हम जो कर रहे हैं, हम जो सजदे करते हैं, रुकू करते हैं, हमारा जो काम है वो पहली तारीफ से मुताल्लिक है, जिसको इबादत और ताअब्बुद कहा जाता है। अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की तारीफ का मतलब फी नफ्सी, जो नमाज है ना, नमाज क्या है? इबादत है, यानी अल्लाह ताला उसको पसंद करता है। तो हमारा नमाज पढ़ने का जो काम है वो इबादत और ताअब्बुद है। इसका ताल्लुक पहली तारीफ से है। फी नफ्सी ही, बजाते खुद जो नमाज है वो एक इबादत है जिसे अल्लाह ताला पसंद करता है, राजी होता है। इसका ताल्लुक फी नफ्सी ही, नमाज का ताल्लुक अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की तारीफ से मुताल्लिक। तो आप उसको अच्छे से समझ जाएंगे ना, तो सारी इबादतों पे आप फिट कर लें, तो इंशाअल्लाह बात वाज़ेह हो जाएगी। मोहतरम सामिईन और सामिआत, अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने जो तारीफ की है, वो तारीफ इबादत के जितने भी अक़साम हैं उन तमाम अक़साम को शामिल है। वो तमाम के तमाम अक़साम अल्लामा इब्न तैमिया की तारीफ में दाखिल हो जाते हैं, जिसकी तफसील यूं है। और मजीद वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन। الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران.